کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب جدید طب کا نام و نشان تک نہیں تھا تب لوگ بیماریوں سے کیسے لڑتے تھے؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے چلیں قدیم یونان کے دشوار گزار راستوں کا سفر کرتے ہیں، جہاں ایک تھکا ہارا بیمار مسافر بس ایک معجزے کی تلاش میں نکلا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ایسی دنیا جہاں سائنس اور روحانی عقیدے میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، ہفتوں کا تھکا دینے والا سفر، اور وہ بھی صرف اس امید پر کہ خوابوں میں چلنے والا ایک دیوتا آ کر شفا دے گا۔ مطلب یہ صرف ایک علاج کی تلاش نہیں تھی، یہ بے پناہ اٹوٹ یقین کا ایک حیران انگیز سفر تھا۔ اور اس مسافر کی آخری منزل کیا تھی؟ اسکلیبیوس کا شاندار مندر۔ یہ قدیم یونان میں شفا کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنی لگن اور خود سپردگی سے پیچیدہ بیماریوں کا علاج کرتا تھا کہ مرنے کے بعد لوگوں نے اسے باقاعدہ دیوتا مان لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ کمال کی بات ہے نا؟ اب اس کے مجسموں کو ہی دیکھ لیں، ان کی ہر ایک تفصیل میں ایک گہرا مطلب چھپا ہے۔ بزرگانہ شکل اور لمبی داڑھی اس کے گہرے تجربے اور دانشمندی کی نشانی ہے، اور یہ چڑھی ہوئی آستینیں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ علاج کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے تیار ہے۔ اس کے علاوہ غار کے پتوں کا تاج اور ختمی کی لکڑی کا عصا اس کے معتدل مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہاں، وہ لپٹا ہوا سانپ جو آج بھی ہمیں ہسپتالوں اور ایمبولینسز پر نظر آتا ہے، وہ اسی لازوال طبی حکمت اور لافانی علم کی علامت ہے۔ مطلب آج کی طب کا نشان بھی وہیں سے آیا ہے۔ تو جب اس دیوتا کی شہرت بڑھی تو شفا کی عظیم و شان پناہ گاہیں یا معبد بننا شروع ہو گئے، اور ان عبادت خانوں کا پھیلاؤ سچ مانے تو جنگل کی آگ کی طرح ہوا۔ 600 قبل مسیح میں تھیسل اور ایپیڈورس سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ 400 قبل مسیح تک پرگامون اور ایتھنز جیسے بڑے مراکز تک پھیل گیا، اور پھر 295 قبل مسیح آتے آتے یہ نظام سلطنتوں کی سرحدیں پار کر کے روم تک جا پہنچا۔ یہ بالکل قدیم دور کی کسی ملٹی نیشنل ہاسپٹل چین کی طرح تھا جو تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہی تھی۔ اب ان شفا خانوں کے اندر کی دنیا بھی کم حیرت انگیز نہیں تھی۔ ان کی شان و شوکت واقعی دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ ایک بہت بڑا عظیم و شان مرکزی مجسمہ سب سے پہلے نظر آتا، پھر ایک مقدس چشمہ ہوتا جو تمام رسومات کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ابیٹون نامی مخصوص اور بالکل خالی کمرے تھے جو صرف علاج کے لیے مختص تھے، اور ایپیڈورس جیسی بڑی جگہوں پر تو تفریح کے لیے باقاعدہ تھیٹر، اسٹیڈیم اور مسافروں کے رکنے کے لیے سرائے تک موجود تھیں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ دور دراز سے آئے ہوئے مایوس اور تھکے ہارے مسافر جب یہاں قدم رکھیں تو اس عظمت کو دیکھ کر ہی ان کی آدھے بیماری دور ہو جائے۔ لیکن وہاں پہنچ جانا ہی کافی نہیں تھا، علاج کی باقاعدہ اور انتہائی سخت تیاریاں ہوتی تھیں۔ دراصل علاج سے پہلے مریض کا ذہن تیار کرنا سب سے اہم تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مندر کی چار دیواری کے اندر آتے ہی ہر کوئی برابر ہو جاتا تھا، کوئی امیر یا غریب نہیں۔ پادری سب کے ساتھ بالکل ایک جیسا سلوک کرتے تھے۔ وہ مریضوں کو پرانے معجزات اور صحت یاب ہونے والوں کی حیرت انگیز کہانیاں سناتے تاکہ ان کے اندر یقین اور امید کی ایک مضبوط چنگاری پیدا کی جا سکے، کیونکہ اس پختہ یقین کے بغیر آگے کا مرحلہ ناممکن تھا۔ اور پھر شروع ہوتا تھا پاکیزگی کا کٹھن عمل۔ اس کے باقاعدہ مراحل تھے۔ سب سے پہلے سخت پرہیز، یعنی کھانا برائے نام اور شراب پر تو مکمل پابندی تھی۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد مریض کو مندر کے مقدس چشمے میں غسل کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک خاص قسم کا سفید گاؤن پہنتے تھے۔ یہ سفید لباس اس بات کا اعلان تھا کہ انسان اپنی پرانی زندگی اور دنیاوی میل کچل پیچھے چھوڑ آیا ہے، اور آخر میں انہیں ان مخصوص کمروں یعنی ابیٹون میں لے جایا جاتا تھا۔ یہ واقعی ایک زبردست روحانی سفر تھا جو رات کے سائے میں شروع ہوتا تھا۔ ان تمام تیاریوں کے بعد اب وقت تھا اس مقدس خواب کا جس کے لیے یہ سارا سفر طے کیا گیا تھا۔ تو یہ حتمی اور پراسرار موڑ ایباٹون میں آتا تھا۔ ایباٹون مندر کے وہ مخصوص اور انتہائی خفیہ کمرے تھے جہاں عام لوگوں کا جانا بالکل منع تھا۔ صرف مریضوں کو وہاں رات گزارنے کی اجازت تھی۔ ذرا سوچیں ان خواب گاہوں کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا۔ چاروں طرف ایک گہری پراسرار خاموشی اور بس دلوں میں بے صبری۔ تصور کریں سخت سرد فرش جس پر صرف جانوروں کی کھردری کھال بچھی ہے۔ اس پر لیٹ کر مریض گہری نیند کی آغوش میں چلے جاتے،
وہ بس اس انتظار میں ہوتے کہ اسکلیبیوس ان کے خواب میں آئے گا، ان کی بیماری پہچانے گا اور علاج بتائے گا۔ اس خاموش اور حساس حالت میں سچ پوچھئے تو طب اور خدائی معجزے کے درمیان کا فرق بالکل ہی ختم ہو جاتا تھا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا احساس ہوگا۔ جب صبح ہوتی تو معجزات کی کہانیاں پادریوں کو سنائی جاتی اور پھر باری آتی تھی نذرانوں اور ادائیگیوں کی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پرانی کتابوں میں اس عمل کے ایسے ایسے حیرت انگیز نتائج لکھے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اندھے، بہرے، گونگے اور یہاں تک کہ فالج کے مریض بھی معجزاتی طور پر بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، اور ظاہر ہے ان تمام کرشموں کو دیوتا کی بے پناہ مہربانی اور کرم ہی سمجھا جاتا تھا۔ انہی حیرت انگیز معجزات نے لوگوں کے دلوں میں اس دیوتا کا عقیدہ پتھر کی لکیر بنا دیا تھا۔ اب ان کامیاب علاجوں کو محفوظ بھی تو کرنا تھا نا، تو اس کے لیے بڑا منظم طریقہ تھا۔ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی پوری ہسٹری باقاعدہ سونے یا چاندی کی تختیوں پر کندہ کر کے مندر کی دیواروں پر سجائی جاتی تھی، جیسے آج کل ہسپتالوں میں ریکارڈ رکھے جاتے ہیں۔ جہاں تک علاج کے خرچے کی بات ہے تو امیر مریضوں پر لازم تھا کہ وہ مندر کو چلانے کے لیے جانوروں کی قربانی دیں اور بھاری تحائف پیش کریں۔ لیکن سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ غریبوں کے لیے یہ شفا یابی بالکل مفت تھی۔ اسے ہر انسان کا پیدائشی خدائی حق سمجھا جاتا تھا، اور اسی فنڈنگ کے نظام کی وجہ سے یہ عظیم مندر صدیوں تک کامیابی سے چلتے رہے۔ آج اگر ہم یونان اور روم جائیں تو ہمیں ان شاندار شفاخانوں کے صرف کھنڈرات نظر آئیں گے، لیکن یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ علاج اور انسانی عقیدے کا رشتہ کتنا گہرا اور پرانا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، جس طرح آج ہم ان کی قدیم رسومات کو حیرت اور تھوڑے سے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کو، یعنی مستقبل کی نسلیں جب ہمارے آج کے ان جدید ترین ہسپتالوں اور علاج کے طریقوں کو دیکھیں گی تو وہ بھی اسے بس ایک قسم کا جادو یا معجزہ ہی سمجھیں گی؟ ذرا سوچیے گا ضرور۔